اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ وہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری بیٹھکیں، محفلیں، ہم میں سے کوئی دو مسلمان بیٹھ کر کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا اپنی رائے دے رہے ہیں، ان کی عزتوں کے بارے میں سمجھ کر یا نہ سمجھی میں سب کے سب ایک زبان ہو کر آمنے سامنے یا فون پر، واٹس ایپ پر لوگوں کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم سب کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آپس میں اپنے بھائی کے تعلق سے ایسی باتیں کریں کہ جو وہ بھائی سن لے تو اس کو اچھا نہ لگے، وہ ناپسند کریں کہ آپ اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں اور آپ نے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا۔ ایک مسلمان میں کوئی چیز، بات، کام، حالات ہوتے ہیں اور کبھی کسی میں نہیں ہوتی جو اس میں موجود ہیں، اس کے بارے میں اسی کی بات پیٹھ پیچھے بولنا ہی غیبت ہے، اور جو وہ اس میں نہ ہو تو آپ اس پر تہمت یعنی الزام لگا رہے ہیں، جو غیبت سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اس سے پوری طرح بچنا چاہیے، کیونکہ یہ حرام ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو زبان ہم کو دی ہے تو صرف دعا کرنے، اسی کا ذکر کرنے، قرآن پڑھنے، یاد کرنے، قرآن پڑھانے، استغفر اللہ کرنے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے اور ایسی کلمات کلمہ پڑھنے کے لیے دی ہیں، مگر ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس کا حساب ہم کو اللہ کے پاس قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو زبان کی برائیاں، زبان کی جانے والی گناہوں سے بچائے، آمین۔ غیبت کی سزا کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے کے ناخن تانبے کے بنا دیے جائیں گے، جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے کو چھیل رہا ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم غیبت چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو یہ بات بتائی ہے تو ایسا وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ بچتے رہیں۔ عبداللہ بن وہب المصری ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ارادہ کر لیا، منت مانگ لی کہ میں جب بھی کوئی انسان کی غیبت کروں گا، ایک روزہ رکھوں گا، جو آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے بہت روزہ رکھا اور تھک گئے اور ایک بار پھر سے ارادہ کیا کہ میں جب بھی کسی انسان کی غیبت کروں گا، 1 درہم زکوٰۃ دوں گا۔ کچھ دن بعد پیسے جانے کے ڈر سے غیبت ہی کرنا بند کر دیا۔ اللہ ہم کو ایسے نادان دوستوں اور رشتہ داروں سے بچائے جو ہمارے پاس آ کر خود بھی غیبت کرتے ہیں اور ہماری بھی غیبت کرنے پر ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔